یہ واقعہ ہے قوم سبا کا۔ ایک ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں عطا کیں جو بہت کم قوموں کو نصیب ہوئیں۔ قوم سبا یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کی سرزمین زرخیز تھی، کھیت سرسبز تھے، باغات ایسے کہ ایک باغ سے نکلتے تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 بڑے باغ بنائے تھے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ہر طرف خوشحالی تھی، امن تھا، رزق کی فراوانی تھی۔ اللہ نے ان سے صرف ایک بات کہی تھی، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ قوم دور دور تک مثال تھی، سفر محفوظ تھا، راستے قریب تھے، رات ہو یا دن کوئی خوف نہیں تھا۔ جب نعمت ملتی ہے اور شکر چھوٹ جاتا ہے تو زوال آہستہ آہستہ آتا ہے۔ قوم سبا نے اللہ کی نعمتوں کو اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ سب ہماری عقل، ہماری محنت اور ہماری منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے شکر چھوڑ دیا، نافرمانی شروع ہو گئی، غرور دلوں میں آ گیا۔ اللہ نے انہیں بار بار متنبہ کیا مگر وہ باز نہ آئے۔ پھر ایک دن انہوں نے ایک ایسی دعا کی جس نے ان کی تقدیر بدل دی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہمارے سفروں کو لمبا کر دے، ہمیں مزید مشقت دے۔ یہ دراصل شکر کے بجائے ناشکری کی صدا تھی۔ پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ قوم سبا کے پاس ایک عظیم بند تھا، اسی بند کی وجہ سے ان کے باغات سیراب ہوتے تھے۔ اللہ نے ایک چھوٹا سا جانور بھیجا، ایک معمولی سی چیونٹی آدیمت، جس نے بند کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اور پھر وہ دن آیا، زوردار بارش ہوئی، بند ٹوٹ گیا، پانی سیلاب بن کر آیا اور سب کچھ بہا لے گیا۔ وہ باغات جن پر انہیں ناز تھا کانٹوں میں بدل گئے، میٹھے پھل کڑوے ہو گئے، سرسبزی ویرانی میں بدل گئی۔ قرآن کہتا ہے، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے ناشکری کی۔ قوم سبا بکھر گئی، کوئی شام کی طرف چلا گیا، کوئی عراق، کوئی حجاز۔ جو قوم ایک تھی وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ان کی شان، ان کی خوشحالی، ان کی پہچان سب تاریخ بن گئی۔ آج وہ محل نہیں، وہ باغ نہیں، وہ بند نہیں، صرف ایک عبرت ہے۔ نعمت مل جائے تو شکر لازم ہے، کیونکہ اللہ نعمت چھیننے کے لیے لشکر نہیں بھیجتا، اکثر ایک چھوٹی سی چیز کافی ہوتی ہے۔ قوم سبا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ناشکری نعمتوں کی قاتل ہے۔